گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں رسگلے بٹتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، لیکن اگر بیٹیاں پیدا ہو جائے تو بتاشے بھی نہیں بٹاتے۔ لوگ افسوس کرتے ہیں بیٹے دولت کما کے دیں گے لیکن بیٹیوں سے کیا ملے گا؟ کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے وراثت کے مالک ہوتے ہیں، باپ کے زمین کے مالک ہوتے ہیں، باپ کے جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کے جنازے کی مالک ہوا کرتی ہیں۔ جن کی بیٹیاں نہیں ہوا کرتی نا ان کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ملا کرتا، ان کے جنازے پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں ملا کرتا۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اب جنت کیسے ملا کرتی ہے؟ آئیے حدیث کو پڑھیں، آپ کو معلوم چلے گا۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں اللہ رب کائنات نے اسے 3 بیٹی عطا فرما دیا ہے، اگر 3 بیٹی کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے ان کی شادی بیاہ کر دیا کرتا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا کہ جیسی میری دونوں انگلیاں ہیں۔ آج ایک باپ سوچتا ہے کہ ماں سوچتی ہے یار گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گی، اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا، اس کے شادی کا انتظام کرنا ہوگا، کبھی زمین بیچنا ہوگا، کبھی جائیداد بیچنا ہوگا، اس کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے دولت کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے لیے 10-20 لاکھ کا انتظام کرنا ہوگا۔ بیٹیاں کبھی حصے نہیں مانگا کرتی ہیں، بیٹے مکان میں حصہ لیا کرتے ہیں، بیٹے زمین میں حصہ لیا کرتے ہیں، بیٹے جائیداد میں حصہ لیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ناقدری کیا کرتے ہیں، بیٹے کے پرورش پر کوئی وصیت نہیں ملتی ہے، لیکن جب کہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے گھر پیدا ہوئی ہے، بیٹی بن کر پیدا ہوئی ہے، بیٹی نہیں بلکہ رحمت بن کر پیدا ہوئی ہے۔ پیدا ہونا تیرا کام ہے، برکتیں بھیج دینا میرا کام ہے، رحمتیں بھیج دینا میرا کام ہے۔ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عریضہ پیش کرتے یا رسول اللہ اسے بیٹی کی نعمت نہ ملی ہو، اسے بیٹی کی دولت نہ ملی ہو، اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا نہ ہوئی ہو، یا رسول اللہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے، کسی یتیم کی بیٹی کی شادی کروا دے، جنت میں ایسے جائے گا جیسی میری دونوں انگلیاں۔ اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ بیٹیاں وہیں پیدا کیا کرتا ہے جنہیں پالنے کی طاقت ہوا کرتی ہے، جن کے قلب کے اندر محبت ہوا کرتی ہے۔ بیٹی اور بیٹے میں فرق واضح کرنا ہے، فرق معلوم کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بیٹے کو دو، ایک مرتبہ آواز بیٹی کو دو۔ دیکھو کون دوڑ کر پہلے آتا ہے۔ مدینے کے سلطان فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی کھانے کا سامان لاؤ نا تو سب سے پہلے کھانے کا سامان بیٹیوں کو دو، پہلے کھانے کا سامان بیٹیوں کے حوالے کرو۔ اس لیے نبی فرماتے جس گھر میں سامان آئے اور پہلے کھانے کے لیے بیٹیوں کو دیا جائے اللہ اس گھر میں روزی زیادہ عطا کیا کرتا ہے۔ بیٹی تمہارے گھر میں رہے نا، اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ، اس کی تمام ضرورت کو پوری کرو۔ پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اس کے زندگی میں کیسے مرحلے ملے، اسے زندگی میں کیسے حالات ملے۔ ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کے، بیٹوں سے پہلے دو